بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی عملی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضیلت سے مشرف ہوئے اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 13 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا جمالی تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی ذکر 7 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک، سورۃ الحجر آیت نمبر 26 سے لے کے 44 تک، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 115 سے لے کر 127 تک، سورۃ الصاد آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک۔ خلیفہ کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی بارگاہ الہی میں عرض۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ترجمہ: کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جواب۔ فرشتوں کے عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسل علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کے لیے نبوت کب ثابت؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ خلیفہ بنانے کی حکمت۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کا خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔